دوستوں سیزن 3 اور ایپیسوڈ نمبر 38 کے آغاز میں ایک سردار لاشوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہم ارطغرل بھائی اسی طرح ایک ایک کر کے مارے جائیں گے۔ پھر ارطغرل اس کو غصے میں آ کر کہتا ہے جاؤ اور طاق میں جا کر بیٹھ جاؤ اور صلیبیوں کے غلام بن جاؤ، ہم تو لڑیں گے اور جدوجہد کی زندگی جئیں گے اور ان شہیدوں کا بدلہ لیں گے۔ دوسری طرف اورال کی بیوی اورال کو کہتی ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں اور قبیلے والوں نے ہمیں نکال دیا ہے اور ہم قبیلے سے بھاگ گئے ہیں۔ اورال اپنی بیوی سے غصے میں آ کر کہتا ہے کہ ہم بھاگے نہیں ہیں، ہم ویسلوس کے پاس جائیں گے، وہ ہماری سرداری کی راہ ہموار کرے گا۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ہم سلطان کے حکم کے مطابق جنگ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ہوشیاری سے کام لیں گے، اپنے شہیدوں کا بدلہ لیں گے۔ پھر سپاہی روشان قلعے کی تفصیل بتاتا ہے۔ پھر ارطغرل نورگل کو حکم دیتا ہے کہ قلعے جاؤ اور ان شہیدوں کا بدلہ لو۔ پھر بمسی ارطغرل سے خیمے میں ملتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کہ بمسی اس حالت میں کیسے پہنچے ہو؟ بمسی کہتا ہے کہ مجھے محبت نے برباد کیا ہے ارطغرل بھائی۔ ارطغرل بمسی کو کہتا ہے کہ دشمن ہم پر سوار ہے اور یہ وقت بہت نزاکت کا وقت ہے، اپنے آپ کو سمیٹو۔ پھر ارطغرل حلیمہ کو بتاتا ہے کہ کل ہم الیار صاحب کے مہمان بنیں گے۔ دوسری طرف سپاہی ڈھونڈتے ہوئے اورال کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پھر وہاں لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے غدار سپاہی اپنے ہی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ پھر اورال اپنے غدار سپاہیوں کو اسی طرح غداری جاری رکھنے کے لیے کہتا ہے اور قبیلے میں ہونے والی ہر سرگرمی سے آگاہ رہنے کے لیے اپنے غدار سپاہیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ دوسری طرف الیار اپنے قبیلے میں سرداروں کو کہتا ہے کہ آج ارطغرل بھائی ہمارے مہمان ہوں گے اور تمام قبیلے کے لوگوں کی مدد کرو اور میں اورال کے غدار سرداروں سے پوچھ گچھ کروں گا۔ پھر ابن العربی ارطغرل سے ملتے ہیں اور قرآنی آیتوں کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ دشمنوں پر صرف اتنا ظلم کرو جتنا وہ تم پر کرتے ہیں اور حق سے نہ بڑھو اور تم حق کے راستے پر ہو۔ دوسری طرف سپاہی صفدر حلینا سے ملتا ہے اور حلینا بتاتی ہے کہ ترک سرداروں کو ویسلوس نے شہید کیا ہے۔ پھر نورگل اور سپاہی قتلجہ دمرل اور حاجہ طریان کی دکان پر آتے ہیں اور اپنی حکمت عملی بتاتے ہیں۔ دوسری طرف ویسلوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ لڑ کر ان کی طاقت آزماتا ہے اور کہتا ہے کہ مزید بے رحم اور مضبوط بنو۔ پھر اتنے میں غدار اورال بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہاں اپنے رہنے کی اجازت مانگتا ہے۔ ویسلوس اسے کہتا ہے کہ میرے دروازے ہمیشہ ترکوں کے لیے کھلے ہیں اور تم رہ سکتے ہو۔ دوسری طرف ارطغرل الیار کے قبیلے میں تشریف لاتے ہیں تو الیار کہتا ہے کہ مجھے بہت خوشی ارطغرل بھائی، آپ میرے قبیلے آئے۔ ارطغرل کے بھائی زلجان کی محبت کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ پھر ارطغرل چاودار قبیلے کے سپاہیوں کی مہارت آزماتا ہے اور الیار اپنے سپاہیوں کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہوں، سپاہی روشان انہیں مہارت سکھا دیں گے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ ہمارا مقصد ایک ہے اور ہم دشمنوں سے ڈریں گے نہیں، ہم بہادری کے ساتھ ہزاروں سال جئیں گے۔ پھر سپاہی ارطغرل زندہ باد، الیار زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف سپاہی نورگل اور قتلجہ دمرل سب مل کر ویسلوس کے تمام کمانڈرز مار دیتے ہیں۔ دوسری طرف زلجان اپنی بھائی کو گونیالی کی محبت کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو پتہ لگاؤ۔ تو حلیمہ کہتی ہے کہ وہ اچار کی بیٹی ہے جو اورال کے فرمانبردار سردار ہیں۔ پھر ویسلوس اورال سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اورال کہتا ہے کہ اپنے قبیلے کی سرداری۔ اتنے میں ایک سپاہی کمانڈر کے قتل کی خبر دیتا ہے۔ ویسلوس غصے سے تڑپ اٹھتا ہے اور کمانڈر کی لاشیں صحن میں لٹکی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل الیار سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ اور دوستو یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔